بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں قربانی کے مسائل سے متعلق پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کے کون کون سے جانور اللہ پاک نے مقرر فرمائے ہیں، ان جانوروں کی عمریں کیا ہے، یہ ساری باتیں پچھلی مجلس میں ہوئی۔ آج کی مجلس میں بھی قربانی سے متعلق کچھ اہم مسائل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کے لیے بڑا جانور خریدا، بڑے جانور سے کیا مراد ہے دوستو؟ جس جانور میں ایک سے زائد حصے ہیں، جیسے گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7، اور اونٹ میں 7، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے جانور، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں میں کل 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور جو چھوٹے جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 1 حصہ۔ اب کسی شخص نے جا کر بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ خریدا، اکیلے گیا، اور خریدتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ ابھی لے لیتا ہوں، مجھے تو خود 1 یا 2 حصے چاہیے، لیکن گھر لے جاتا ہوں، پھر اگر محلے میں یا دوستوں میں یا رشتہ داروں میں کسی اور نے کہا کہ بھئی ہمارے حصے شامل کر دو، تو میں ان کو بھی شریک کر لوں گا۔ بات سمجھ؟ یعنی گویا جانور خریدتے ہوئے اس وقت کسی نے اس کو نہیں کہا تھا، لیکن اس کی اپنی سوچ اور نیت یہ تھی کہ اگر بعد میں کوئی میرے ساتھ حصوں میں شامل ہونا چاہے گا تو میں اس کو شامل کر لوں گا۔ تو ایسی نیت درست ہے، اور بعد میں اگر افراد اس کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص منڈی گیا جانور خریدنے، اور جانور خریدا تو اس وقت تو دل میں یہی تھا کہ یہ پورا جانور میں اپنے لیے لے رہا ہوں، گائے اپنے لیے لے رہا ہوں، اونٹ اپنے لیے لے رہا ہوں، اور اس میں اپنے اور بیوی کا فلاں کا حصہ کر لوں گا۔ یعنی اس وقت اس نے یہی سوچا کہ کسی اور کو اس جانور میں شامل نہیں کروں گا۔ فرق سمجھ گئے دونوں مسئلوں؟ پھر جب یہ وہ بڑا جانور لے کے آ گیا تو پھر اتفاق سے اس کو کچھ افراد مل گئے، اور انہوں نے کہا کہ یار آپ بڑا جانور لائے ہیں تو 2 حصے میرے کر لیں، ایک نے کہا 2 حصے میرے کر لیں، جبکہ اس نے جانور خریدتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ یہ میرا اپنا گھر کا ہے، کسی اور کو شامل نہیں کروں گا۔ اب بعد میں اگر کوئی اس سے تقاضا کر لے تو آیا یہ شامل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یاد رکھے کہ شامل کرنا بہتر نہیں، لیکن اگر اس نے کر لیا تو گنجائش ہے، قربانی سب کی ہو جائے گی، اگرچہ بہتر اور پسندیدہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اہم یاد رکھیں کہ بڑے جانور میں کل حصے ہوتے ہیں 7، لیکن اگر 7 سے کم افراد نے مل کر ایک بڑا جانور لے لیا، مثال کے طور پہ 5 افراد نے، 4 افراد نے، یا 6 افراد نے، 6 آدمیوں نے پیسے ملائے اور ایک گائے خرید لی، 6 نے، تو اب 6 افراد میں سے ہر ایک کا ایک حصہ ہو گیا، تو اب ذہن میں آتا ہے کہ اس 7ویں حصے کا کیا ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟
تو بعض دفعہ کیا غلطی لگتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 7 حصے گائے میں ہیں تو افراد بالکل حصوں کے اعتبار سے ہونے چاہیے، یا تو 7 حصے تو 7 افراد، یا یہ کہ ایک آدمی کہے جی میرے 3 حصے، ایک کہے 2 حصے اور ایک کہے 2 حصے، یعنی حصوں کے اعتبار سے ہو جائے۔ لیکن اگر افراد حصوں کے اعتبار سے کم ہو تو شاید یہ قربانی درست نہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوست، ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر بڑے جانور کو 6 افراد نے خرید لیا تو 6 افراد نے اپنے اپنے حصے کا ایک حصہ لے لیا، 7واں حصہ رہ گیا۔ اب 7ویں حصے میں ان کے پاس اختیار ہے، اگر یہ کہے کہ اس ایک حصے کے بھی 7 حصے بنا لیں، ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو بھی درست ہے۔ اگر یہ کہے کہ یار یہ 7واں حصہ سب مل کر خوشی سے نیت کرتے ہیں کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالکل ہو جائے گا۔ یا یہ 7 افراد کہیں کہ بھئی ہم سب مل کر خوشی سے اس امت کے سارے مرحومین کے لیے نیت کر لیں، یہ بھی درست ہو جائے گا۔ بس یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے چونکہ قربانی کے ایام میں جانوروں کی کثرت ہوتی ہے اور باقی سال میں تو ان سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا، تو ضروری ہے کہ ایک مسلمان جب قربانی کا جانور لے تو وہ تسلی کر لے کہ بے عیب جانور، چونکہ اللہ کے نام کے لیے قربانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو ایسا جانور جو انسان کو خود بھی اچھا لگے، ایک پسندیدہ، ایک محبوب جانور۔ جیسے اتوار کی مجلس میں اگر آپ نے سنا ہو بات آئی تھی کہ چونکہ یہ ایک محبوب بیٹے کی یادگار ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے؟ حضرت اسماعیل، وہ پیغمبر کے محبوب بیٹے، ان کے قائم مقام جو قربانی ہوگی وہ بھی محبوب ہونی چاہیے، اور اس کی محبوبیت کا کم سے کم تقاضا یہ کہ جانور بے عیب، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا جانور نہیں چلے گا، اندھا جانور نہیں چلے گا، دم کٹا جانور نہیں چلے گا، کان کٹا ہوا جانور نہیں چلے گا، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جانور میں عیب آ جائے اور اس جانور کی پھر قربانی نہیں ہو سکتی، یہ تھوڑی سی چیزیں فرماتے ہیں۔ اگر ایک جانور مکمل اندھا ہو دونوں آنکھوں سے، یا ایک آنکھ سے اندھا ہو، یا ایک آنکھ کی 1/3 سے زیادہ بینائی جا چکی ہو، 1/3 سے زیادہ بینائی، اور اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ بھئی اللہ پاک نے جانور کی آنکھیں دائیں بائیں رکھی ہوتی، ہماری تو سامنے، جانور کی دائیں بائیں۔ اب آپ سیدھی آنکھ کی طرف جب گھاس لے جاتے ہیں تو جانور کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور بائیں طرف سے جب لے جاتے ہیں تو وہ ایک دم منہ ہلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بائیں آنکھ کام کر رہی ہے، اس لیے وہ منہ بڑھا رہا ہے، دائیں آنکھ کام نہیں کر رہی۔ تو ایک آنکھ اگر مکمل طور پہ خراب ہو یا زیادہ حصہ اس کا خراب ہو تو یہ عیب ہے اور اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر جانور ایک پیر سے اتنا لنگڑا ہے، ایک پیر سے، کہ وہ اس پیر کو زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا، لٹکایا ہوا ہے بالکل، 3 پیر رکھتا ہے، چوتھے پیر کا وزن ہی نہیں رکھ سکتا، یہ عیب ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن فقہاء نے لکھا کہ اگر چوتھا پیر کمزور ہے، ٹکا لیتا ہے، سہارا لے لیتا ہے اس کا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اتنا دبلا، اتنا مریل، کمزور جانور کہ جو بالکل نحیف ہو چکا ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا وغیرہ ختم ہو چکا ہے، تو ایسا معمولی اور کمزور جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے، پسندیدہ نہیں، احتیاط کرنی چاہیے اس سے۔ اگر کسی جانور کے دانت
بالکل گر گئے، پورا منہ ہی خالی ہو گیا دانتوں سے، یہ بھی عیب ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر دانتوں میں سے کچھ گر گئے، کچھ دانت گرے ہوئے ہیں باقی دانت موجود ہے اور عمر پوری ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو سکتی۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی دونوں کان ہی نہیں، یعنی کان ہے ہی نہیں، سوراخ ہے بس، مکمل نہیں ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر جانور کے کان چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہیں، ایسے ہوتے ہیں نا، بعض نسل ہوتی ہے، بکرے ہیں، دمبے ہیں کہ جن کے سینگ آتے ہی نہیں، ان کی قربانی درست ہے۔ یا یہ کہ اگر جانور کے سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے، یہ مسئلہ اہم ہے، سینگ تو تھے لیکن سینگ اس کے ٹوٹ گئے یا گھس گئے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھیڑ دیا گیا کہ جڑ کے اندر سے ہی بالکل نکل گیا، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جانوروں کو خوبصورت بنانے کا ایک فیشن چلا ہوا، تو لہٰذا یہ بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ بھئی جانور کا سر اوپر سے بالکل گول رکھے تاکہ یہ خوبصورت لگے، لوگ اس کی خریداری کریں۔ حالانکہ یہ بات بار بار عرض ہوئی کہ شریعت کے اندر سینگ والا جانور افضل اور مسنون ہے، اس کی قربانی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اگر کسی نے گائے کے سینگوں کو گھسا کے گول کیا لیکن جڑ موجود ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے یہ ظلم کیا کہ اس کے جڑ سے ہی اکھیڑ دیے بالکل، پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر جانور کے جسم میں ایسی بیماری یا خارش یا دانے پیدا ہو گئے کہ جس سے وہ بالکل بدحال ہو جائے، تو پھر اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ ان ساری باتوں کا حاصل کیا نکلا دوستوں کہ جانور خریدتے ہوئے تسلی کی جائے، جلد بازی نہیں۔ اس لیے ایک تو ہمارے ہاں جو ایک روٹین چلی ہے نا کہ ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں رات کو، پوری رات منڈی میں گھومتے ہیں، فجر کے وقت گائیں لے کے آ رہے ہوتے۔ یہ کراچی کا ایک غلط مزاج چل پڑا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہاں جتنا بھی ہو، بہرحال اندھیرا ہے، لائٹنگ کا جتنا بھی انتظام ہوتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ جانور خرید رہے ہیں، اچانک لائٹ بند ہو گئی، بھائی جنریٹر بند ہو گیا، ابھی چلا رہے ہیں، پھر کھولیں گے، پھر ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے بہتر یہ کہ انسان یہ خریداری دن میں کریں۔ ٹھیک ہے تھوڑی گرمی ہے، دھوپ ہے، اس کو برداشت کرے، لیکن تسلی تو ہو۔ پھر جب خریدے تو اس کے کان ہیں، اس کے سینگ ہیں، اس کی دم ہے، اس کے دانت ہیں، ساری چیزوں کو آگے پیچھے سے تسلی سے دیکھ کر جانور کو تھوڑا چلا لے، آگے پیچھے کر لے، اطمینان ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کی خریداری۔ مشکوک، مبہم، تسلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے دانت اس کے تھے گر گئے ہیں، ارے بھئی ہزاروں جانور کھڑے ہوئے ہیں، اس ایک جانور کی دم کیوں پکڑی ہوئی؟ کوئی اور جانور دیکھ لیں۔ تو لانے کے بعد پھر کسی کو اس کا منہ دکھانا اور دم چیک کرانا اور پھر جا کے وہاں یہ خواریاں کرنا، اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دن کی روشنی میں اپنا اطمینان کر کے جانور خرید لیں۔ اگر خریدنے کے بعد جانور میں عیب پیدا ہو گیا، اہم مسئلہ آج کل اکثر ہوتا ہے، گاڑی سے اتار رہے ہیں، بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شعور کی بہت بڑی کمی کہ پتہ نہیں جیسے کیا ہو گیا، تو بچے بلکہ اچھے خاصے نوجوان سب جمع ہو کے شور مچاتے ہیں تاکہ جانور بدک جائے، بھڑک جائے، چھلانگ مار دے۔ اب وہ بے زبان جانور ہے، شور ہوا، اس نے گاڑی سے چھلانگ ماری، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں ان کے پیروں کی ہڈیاں یاد رکھیں، یہ اگر ایک دفعہ سرک گئی، یہ جانور بیکار ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ انسان کی ہڈی میں اللہ پاک نے بڑی صلاحیت رکھی،
دیکھیں نا اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. کبھی پیر مڑ جاتا ہے, کبھی کیا ہوا, ٹھیک ہے, کبھی مہینے 2 مہینے 3 مہینے, پھر وہ ہڈی جڑ جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. کبھی مالش سے صحیح ہو گئی, پٹی سے صحیح ہو گئی, آپریشن سے صحیح ہو گئی. یہ جانور کے جو پیروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں انتہائی نازک ترین ہیں, یہ ختم, یہ لاکھوں کا جانور لمحوں میں ردی ہو جاتا ہے بالکل, اس لیے اتارنے میں بہت احتیاط. تو اگر جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہوا, مثلا اس پریشان ہوا, گاڑی سے چھلانگ لگائی, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی, اب کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں یاد رکھیں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو یہ جانور قربانی کے قابل ہی نہیں ہے, لہٰذا اب قربانی ضائع ہو گئی, اب دوسرا جانور خریدے. آدھا مسئلہ تو صحیح ہے, لیکن پورا مسئلہ ایسا نہیں ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ لانے والا شخص کون ہے. اگر شخص ایسا ہے جس کے پاس صرف یہ جانور خریدنے کی استطاعت تھی, اب یہ دوسرا نہیں لے سکتا, تو تب تو اسی جانور کی یہ قربانی کر لے, اس کی ادا ہو. لیکن اگر لانے والا شخص اتنا مالدار ہے کہ وہ اس کے بجائے دوسرا جانور نیا خرید سکتا ہے, اللہ نے اس کو وسعت دی ہے, تو اس کے ذمے لازم اور فرض ہے کہ وہ نیا جانور قربانی کا لائے گا. اس جانور کا کیا کرے اس کی مرضی ہے, چاہے اس کو کم قیمت پہ بیچ دے تو بھی کر سکتا ہے, چاہے اس کو ویسے ہی صدقے میں ذبح کر دے کر سکتا ہے, چاہے کسی کو ہدیہ گفٹ کر دے کر سکتا ہے, وہ اس کی مرضی ہو جائے. لیکن کمزور غریب آدمی ہے تو اس کے لیے نیا جانور کوئی ضروری نہیں, وہ اسی جانور کو ذبح کر دے. اسی طریقے سے یہ تو خریداری کے بعد, اگر ذبح کرتے ہوئے جانور عیبدار ہوا, اور یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے, عید کے دنوں میں جانور ذبح ہو رہا ہے, پیر باندھ رہے ہیں, کچھ آگے پیچھے ہوا, اس نے بھاگنے کی کوشش کی, گاڑی سے ٹکرا گیا, کسی کھمبے سے ٹکرا گیا, گر گیا. تو قربانی کے عمل کے دوران اگر جانور عیبدار ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, نہ مالدار کے لیے نہ غریب کے لیے, پھر تو جس کی بھی ہو قربانی اس کی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے کوئی عیب جانور کا معتبر نہیں ہوگا, وہ جانور قربانی کے قابل ہے اور اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. اگر کسی شخص نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی جبکہ اس پر قربانی تھی, جیسے مثال کے طور پہ کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا, اس کو لگا کہ شاید مجھ پر قربانی نہیں ہے, لہذا وہ فارغ مطمئن بیٹھا ہوا ہے, لیکن بعد میں جب کسی عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی آپ پہ تو قربانی, اب تو عید کے 3 دن گزر گئے تھے, اب کیا کرے؟ ایسی صورت میں یہ شخص کیا کرے گا کہ یہ اپنے حصے کی قربانی کے بقدر رقم صدقہ کرے. جیسے ایک بڑے جانور کا حصہ معلوم کرے کہ بھئی کتنے کا ہے, کہ بھئی 18,000 کا ہے, تو 18,000 کی رقم صدقہ کر دے. دوسری صورت یہ کہ ایک آدمی جانور لے آیا, لیکن اللہ کی شان کوئی حادثہ ہوا, کوئی تکلیف ہوئی, کوئی حالات بنے, قربانی کی نیت سے لے آیا تھا, لیکن 3 دن گزر گئے, یہ قربانی نہیں کر سکا. ایسی صورت میں پھر کیا کرے گا, اسی جانور کو 3 دنوں کے بعد جب بھی موقع ملے اس کو ذبح کر کے اس کو صدقہ کر دے گا, خود استعمال نہیں کرے گا پھر اس کو, تو تب اس کے ذمے سے وہ ہوگا. ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا بالکل جائز ہے, کرنی چاہیے. اور اتوار کی مجلس میں اس پہ بات ہوئی کہ لوگ اکثر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے جانور میں اضافی حصے ہیں, 2 حصے بچ رہے ہیں, 3 حصے بچ رہے ہیں, یا 1 حصہ بچ رہا ہے, یہ گھر کے نابالغ بچے کی طرف سے کر دیں یا اپنے مرحوم والدین کے لیے کر لیں. ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ نابالغ بچہ تو چونکہ مکلف نہیں ہے نا, اس سے تو پوچھ نہیں ہے قربانی کی, جبکہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا, وہ ثواب کے منتظر ہیں, اعمال کے منتظر ہیں, لہٰذا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے حصہ کرنا, قربانی کرنا, یہ افضل اور بہتر ہے بمقابلہ نابالغ بچے کی طرف کرنے سے. اور اگر ایک مسلمان کو اللہ نے وسعت دی ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی قربانی کا ایک مستقل حصہ یا ایک
بکرا دمبا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ضرور قربانی کی نیت سے ذبح کرے اور اس اجر سے بھی اپنے آپ کو محروم نہ رکھے۔ جہاں تک قربانی کے جانور کے گوشت کی بات ہے، افضل یہ کہ اس کے 3 حصے کریں، ایک گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب و مستحقین کے لیے رکھ لیں۔ لیکن اگر بڑی فیملی، بڑا گھر ہے، ان کی اپنی ضرورت ہے، وہ سارے جانور کا گوشت رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن بہرحال خوشی کا موقع ہے، دوسروں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت کسی کافر کو دینا، اگر وہ کافر ضرورت مند ہے، اس کی سادہ مثال جو ہم سب کو پیش آتی ہے، یہ ہمارے ہاں جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، کچرا لے جانے والے، یہ بیچارے بھی آ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بھئی سب کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی مجھے بھی دے دیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے بھئی یہ تو قربانی ایک واجب عمل تھا، ایک کافر کو، اس عیسائی کو یا ہندو کو میں کیسے دے دوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوستو۔ قربانی کے جانور کا گوشت اگر غیر مسلم غریب آ جائے تو اس کو دے سکتے ہیں، اور اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ خود جانور کو ذبح کرنا سب سے افضل ہے، انسان کوشش کرے خود ذبح کرے، یہ مستقل سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر خود کرنے کی ہمت نہیں ہے، اگر بیٹا بالغ ہے اور دعا پڑھ سکتا ہے تو اس سے ذبح کروائے، نہیں تو پھر کوئی بھی دیندار آدمی جو دین کی سمجھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ سے ذبح کروائے۔ قصائی سے جانور ذبح کرا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ قصائی کو اور اس کے عقیدے کو جانتے ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ٹھیک ہے اس کے ہاتھ سے بھی ذبح کرا لیں۔ اس لیے کہ اگر وہ ذبیحہ کسی غیر مسلم نے کر لیا تو پھر وہ ذبیحہ آپ کا چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ خیال اور یہ اہتمام بہرحال کرنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔